बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ पाक फौज तबादले हुए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला तैनात किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे लेकुर रहमान से। लेकुर रहमान बताइएगा। जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से आला सतही तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी दी गई है, जिसके मुताबिक PGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया है। एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला, जो कि सेंट्रल कमांड के तौर पर पहचानी जाती है, वहां पर कोर कमांडर मुकर्रर किया गया है। इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारियां नई सौंपी गई हैं और ये तमाम अफसरान अपनी नई जिम्मेदारियां आइंदा चंद रोज में संभाल लेंगे। जी ठीक है, लईकुर रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला तैनात कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो कि अब कोर कमांडर गुजरावाला हैं और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि अभी DGISI हैं और तब तक अपनी जिम्मेदारियां संभाले रखेंगे जब तक नए DGISI नहीं आ जाते, और उनको कोर कमांडर पेशावर भी तैनात किया गया है। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो कि पहले कोर कमांडर गुजरावाला थे और अब उनको क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया गया है। लेकिन बताइएगा, मजीद भी तबादले और तकर्रियां हो सकती हैं? लेकुर रहमान क्या साथ मौजूद हैं आप? जी मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ अहम जिम्मेदारियां और तकर्रियां और तबादले होना बाकी हैं, क्योंकि 3 अहम पोस्टों के ऊपर 3 3 स्टार ऑफिसर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं आइंदा चंद रोज में, जिनकी जगह पर नए अफसरान को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए ये बताया जा रहा है कि 3 अफसरान की तरक्कियां होंगी, जिसके बाद उनकी तकर्रियां की जाएंगी। इसके साथ साथ चंद मजीद अहम पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ अफसरान अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और वो अब नई पोस्टों के लिए उनका तबादला किया जाएगा। इस हवाले से जो फैसले हैं वो आइंदा चंद रोज में मुतवक्के हैं और आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा इस हवाले से हतमी फैसले करने के बाद उनका ऐलान किया जाएगा और उनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन कोई नाम ज़ेरे गौर है अगले DGISI के लिए? जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा का प्रोगेटिव है कि वो नए जो तकर्रियां हैं, जो तरक्कियां हैं और जो तबादले हैं उनको करेंगे, और इस हवाले से उनके जहन में बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ें मौजूद हैं किस अफसर को किस जिम्मेदारी के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। तो इस हवाले से आर्मी चीफ अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और यही बताया जा रहा है कि नए जो अफसरान हैं और जो खाली होने वाली नशिस्तें हैं उनके लिए यहाँ चूँकि आप गहरी नज़र रखे होते हैं, आप मालूमात हम तक पहुँचा भी रहे हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की पेशावर कोर में तैनाती जो है बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान में जो हालिया तब्दीलियां हुई हैं और जिस अंदाज में इस पूरे अफगान पीस प्रोसेस में और उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड में पाक फौज का और पाकिस्तान की अफसरी क़यादत का जिस तरह किरदार रहा है, उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि अब कोर कमांडर पेशावर बन चुके हैं, उनका अहम किरदार था और वो हर मरहले पर आगे भी थे। इसलिए वो तमाम चीज़ों से बखूबी आगाह भी हैं और बतौर कोर कमांडर पेशावर जो अफगानिस्तान बॉर्डर से मुतल्लिका मामला हैं, जो अफगान हुकूमत के साथ मामला हैं और जो दीगर चीज़ें हैं उनको बखूबी अंजाम दे सकेंगे। और बिलाशुबा जो एक ऑफिसर 3 स्टार लेवल तक पहुंचता है तो वो कई कोर्सेज और कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम देने के बाद वहां पर पहुंचता है, तो यकीनन उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामना भी कर सके और उनको बेहतर अंदाज में उससे ओहदाफरा भी हो सके। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये तकर्रियां की जाती हैं और यकीनन जो आज की तकर्रियां और तबादले हैं वो उसी पेश नज़र में किए गए हैं और तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद रोज में जो चंद ओहदे खाली हुए हैं और जो चंद अफसरान रिटायर हो रहे हैं उनके हवाले से भी अहम पेशरफ सामने आ जाएगी। जी ठीक है, लईकुर रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं कि पाक फौज में इंतहाई अहम और आला सतह पर तबादले हुए हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो कि अब कोर कमांडर गुजरावाला हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरावाला पहले थे और अब उनको क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि DGISI भी हैं और उस वक्त तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे जब तक नए DGISI तैनात नहीं हो जाते और उनको कोर कमांडर पेशावर भी तैनात किया गया है।
آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس میں الزامات خارج کرنے کی متفرق درخواست پر اعتراضات دور کر دیے. عدالت نے تمام درخواستوں کو مرکزی درخواست کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس عامر فاروق نے مریم نواز کے وکیل عرفان قادر سے کہا کہ پہلے آپ کی درخواست پر اعتراض کو دیکھتے ہیں. عرفان قادر نے نیب کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی. کہا کہ نیب کی 30 دنوں میں کیس مکمل کرنے کی درخواست غیر ضروری اور مذاق ہے. عدالت نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے. درخواست کو مرکزی اپیلوں کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی. چیئرمین نیب کو توسیع دینا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. ایسا ہوا تو یہ فیصلہ کسی عدالت میں برقرار نہیں رہے گا اور رہنا بھی نہیں چاہیے. چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا مطلب اپنے گناہ کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے. مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ عمران خان نے امپائر کو ساتھ ملا کر سازش کی اور منتخب حکومت کو گرایا. آج پنڈورا پیپرز پر JIT کہاں پر ہے؟ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پنڈورا پیپرز باقی بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں تو آج کہاں ہے JIT؟ آج کہاں ہے وہ درخواست گزار جو پاناما پیپرز کو لے کر گیا تھا عدالت میں؟ آج قوم اس درخواست گزار کو ڈھونڈ رہی. کہاں ہے وہ پاناما بینچ؟ کہاں ہے وہ نیب جس نے ڈے ٹو ڈے نواز شریف صاحب کا کیس چلایا؟ جس انسپیکشن کمیشن کو آپ خود چلا رہے وہ انسپیکشن کمیشن آپ کی ATMs کے بارے میں کیا تحقیقات کرے گا؟ جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اپنے جو دیے گئے تحفے ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتا کیونکہ غیر ملکی سربراہ ناراض ہوتے ہیں. بھیا آپ غیر ملکی سربراہوں کو چھوڑ دیں, کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے تحفے لے کے جیب میں ڈالیں. عمران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتخب حکومت کو گرایا, اس کے خلاف سازش کی. امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا. انصاف جو ہے وہ کہیں ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی اور ہونی. نواز شریف کو سیاست کو مرتے دیکھ رہا ہوں. انہوں نے آنا نہیں گند کرنی ہے. اس سیاسی گند کی زیادہ چھینٹیں انہی پر پڑیں گی. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مریم نواز کورٹ میں کیا بیانیہ لے کر گئی ہیں. ملک کی سلامتی کا سوال ہے. پاک فوج اور اس کے ادارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. نواز شریف کے سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آنا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو پاسپورٹ بنتا ہے. انہوں نے آنا نہیں, انہوں نے گند کرنا ہے. اس سیاسی گند کی زیادہ چھینٹیں انہی پہ پڑیں. جب میں نے کہا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. کورٹ میں گئی ہے, کیا بیانیاں لے کے جا رہے ہیں. اس ملک کی سلامتی کا سوال ہے اور پاک فوج اور اس کے ادارے اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. اقتدار کے بھوکوں کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی, اور یہ پچھتائیں گے. اور یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مروائیں گے اور پھنسائیں گے. یہ ایکچولی نہیں چاہتی بھتیجی کے چچا کا کوئی راستہ, اور نکلے گا بھی نہیں. لیکن ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے اگر یہ اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اس ملک کی میڈیا کی آزادی ہے کہ دیکھیں اتنے حساس ادارے پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایسا ممکن نہیں. اکتوبر کے اینڈ سے لے کے فروری تک یہ 3 مہینے بڑے ہیں نا. یوسف رضا گیلانی اپلائی کرے, ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ECL میں پرانا ہے یا کورٹ کے ذریعے آ جائے یا ہمیں کہے, ہم بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا پاناما, نااہل اور مفرور بڑے میاں کی کرپشن کی داستان ہے. میاں مفرور کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا. ایون فیلڈ ریفرنس میں بڑے میاں کو 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا. اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور عقل مند شخص ہوتا تو وہ بجائے دوسروں پر الزام لگانے کے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کے جواب دیتے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا جس کے اوپر بھی آپ انجینئرڈ کرنے کا الزام لگاتے ہیں, کیا انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو جعل سازی سے ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر سپریم کورٹ میں جمع کروانے کو کہا تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کیلبری فونٹ کو اس کے آنے سے بھی پہلے استعمال کریں؟ کیا انہوں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کے اوپر وہ ایک جھوٹ بولے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قطری خط جو ہے یہی واحد رسید ہے اس کی؟ کسی نے آپ کے بارے میں کچھ انجینئرڈ نہیں کیا. آپ کا پورا ٹبر اور آپ کی یہ جو پوری جو آپ نے مافیا نون لیگ کھڑی کی ہے یہ ایک انجینئرڈ پروسیس کی پروڈکٹ ہے, اور وہ مینوفیکچرنگ ہوئی تھی لے دے کی بنیاد کے اوپر.
جس کے بعد آپ نے چھانگا مانگا سے گزرتے ہوئے سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی ایک پوری تاریخ ہے. آپ کے مقدمات انجینئر نہیں ہوئے, اصل میں آپ لوگ خود پورے کے پورے انجینئرڈ اور فیک لوگ ہیں. فاروق حبیب کہتے ہیں مریم بتائیں کہ ان کی آف شور کمپنیاں عمران خان نے یا پاکستان کی سیکیورٹی ادارے نے بنائی تھی؟ یہ کمپنیاں آپ لوگوں نے بنائی تھی. یہ لوگ اپنی ذاتی سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. فاطمہ کیس سپریم کورٹ سنتی ہے. سپریم کورٹ کیس سننے کے بعد جے آئی ٹی بناتی ہے. جے آئی ٹی ان کے کیس میں 3 ماہ تحقیقات کرتی ہے, اس میں اپنی رپورٹ جمع کرواتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کامہ رکھا ہوا ہے, وہ کسی ایک اور ملک کی ایک کمپنی کے اندر وہاں پر نوکری کر رہا ہے. مریم صاحبہ آپ یہ بتائیں, یہ جو آپ کی کمپنی تھی, جو آف شور کمپنیاں تھی آپ کی, نیلسن اور نیسکول, یہ عمران خان نے بنائی تھی یا پاکستان کے کسی سیکیورٹی کے ادارے نے جا کے بنائی تھی؟ یہ کمپنیاں آپ لوگوں نے بنائی تھی. اور یہ جو قطری خط ہے, یہ کسی عدالت نے بنایا تھا یا کسی پاکستان کے کسی ادارے نے بنایا تھا؟ یہ قطری خط کا مذاق جو کہ ردی کی ٹوکری میں گیا تھا, یہ مذاق بھی آپ کا ہی بنایا ہوا تھا. اور یہ کیپٹل ایف ای زیڈ کے جو اقامے تھے, یہ اقامے کسی ادارے نے بنا کے دیے تھے. حسن نواز شریف کو پیسے دے رہا ہے, نواز شریف مریم صفدر کو پیسے دے رہا ہے. یہ جو کلیم اللہ سلیم اللہ کرپشن کا پیسہ ایک دوسرے کو دیتے رہے ہیں, یہ جو ہڈن لونز تھے, یہ کوئی ادارہ دیتا رہا ہے, کوئی عدلیہ دیتی رہی ہے؟ یہ بھی آپ خود ہی کرتے رہے ہیں. یہ لوگ اپنی ذاتی سلامتی کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو ملائن کرنے کے حوالے سے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. عمر شریف کی نماز جنازہ عمر شریف گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی, جہاں بڑی تعداد میں سماجی, سیاسی اور دوست احباب موجود ہیں, اور وہاں داخلے کے وقت جامع تلاشی بھی لی جا رہی ہے. اور عمر شریف کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی. مزار کے احاطے میں قبر بھی تیار کر لی گئی ہے. تمام تیاریاں یہاں پر, تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. 2 اکتوبر کو انتقال کر گئے تھے عمر شریف, اور جو کہ علاج کے گھر سے امریکہ روانہ ہوئے تھے اور جرمنی میں موجود تھے. ڈائلسس کے دوران ان کے ڈائلسس کے چند گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا. عمر شریف کے جسد خاکی کو رہائش گاہ پر لایا گیا. آج صبح میت ان کی کراچی پہنچی. 3 دن بعد ان کی میت کراچی پہنچی تھی, اور گلشن اقبال کے وہ رہائشی تھی, وہاں پر واقع ان کے رہائش گاہ پر سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے تھے. ان کے جسد خاکی جو کہ ایمبولنس میں لایا گیا تھا, اس پر گل پاشی بھی کی گئی تھی, پھول نشاور کیے گئے تھے. کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر تعزیت کے لیے بھی پہنچے تھے. فیاض الحسن چوہان کو ایک مرتبہ پھر ترجمان کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا ہے, اور حسان خاور کو معاون خصوصی اور پنجاب حکومت کا ترجمان مقرر کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے. خواجہ نصیر, اس مرتبہ کس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا, اور حسان خاور سے حوالے سے آگاہ کیجیے گا, ان کا کیا پورٹ فولیو ہے؟ جی, اس وقت جو صورتحال ہے کہ فیاض الحسن چوہان, جن کے پاس 2 اس وقت پورٹ فولیو تھے, وزیر جیل خراجات اور ترجمان پنجاب حکومت کا, انہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے سرکاری طور پہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک بیان جاری ہوا, جس بیان کے مطابق کہا گیا کہ فیاض الحسن چوہان کو ترجمان کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا. صرف وہ وزیر جیل خراجات ہے, جبکہ حسان خاور, جنہیں 3 روز پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی معاون برائے اطلاعات اور اسپیشل انیشیٹو لگایا گیا تھا, ان کے پاس ترجمان کا بھی عہدہ ہوگا. فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے آلریڈی یہ اطلاعات موجود تھیں کہ فیاض الحسن چوہان سے شاید یہ ترجمان کا پورٹ فولیو بھی لے لیا جائے, لیکن فیاض الحسن چوہان اپنے اس پورٹ فولیو کے جانے کے حوالے سے مکمل طور پہ لا علم تھے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ARY نیوز نے جب گورنر ہاؤس میں ان سے بات چیت کی, یعنی خواجہ نصیر آپ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے علی حیدر گیلانی کے ساتھ جب وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے کرکٹ میچ کے حوالے سے, تب وہ اس خبر سے بے خبر تھے؟ اس وقت مکمل طور پر خبر سے بے خبر تھے, بلکہ ARY نیوز نے غیر رسمی گفتگو میں ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا مکمل طور پہ ترجمانی کے فرائض وہی انجام دیں گے, جبکہ جو حسان خاور ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی مقرر ہوئے ہیں, قابل آدمی ہیں, اور وہ تمام معاملات کو ان کے ساتھ مل کے دیکھیں گے. لیکن اس وقت بالکل ایک سرپرائز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس میں فیاض الحسن چوہان سے ترجمانی کا بھی جو ہوتا ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. بہت شکریہ خواجہ نصیر. تو ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ عمر شریف کی نماز جنازہ عمر شریف گراؤنڈ میں اب سے کچھ دیر بعد اس وقت ادا کی جا رہی ہے, جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں.
साथ एक मुझे ये पकड़ मेरे को था मोबाइल कैमरा दे दे كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین. عمر شریف کی، اور یہاں سے انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے گا ان کی خواہش کے عین مطابق، جس کا احترام کیا سندھ حکومت نے. اور بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہیں عمر شریف پارک میں، جو کہ 9 برس پہلے ہی ان کے نام سے پارک بنایا گیا تھا، اور کسے خبر تھی کہ ان کے نام سے منسوب پارک میں ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. عیدی ایمبولینس میں ان کے جسد خاکی کو یہاں سے لے جایا جائے گا اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی. عمر شریف پارک لیفٹن بلاک 2 میں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. مولانا بشیر فاروقی نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور عمر شریف کی نماز جنازہ اب ادا کر دی گئی ہے. جسد خاکی جو کہ ان کے گھر میں موجود تھا اور ان کو یہاں پر نماز جنازہ کے لیے انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا ولسانا صادقا وقلبا سلیما والشفاء من كل داء وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہمارے بھائی عمر شریف کی اے اللہ قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما. ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس نکیرین علیہ السلام آئیں گے. انہیں سوالات کے جوابات دینے میں قبر بھی عطا فرما. یا اللہ اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، روشن مکان بنا. ان کی قبر میں جنتی بچھونا عطا فرما، جنتی کفن عطا فرما. ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے اور ان کی بخشش فرما دے. انہیں اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما. ان کے تمام محبت کرنے والے اور بالخصوص ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ جتنے محبین آئے ہیں سب کا جنازہ پڑھنا قبول فرما. جتنے رضاکار یہاں پر کام کر رہے ہیں، سیلانی ہو یا دعوت اسلامی ہو یا ایڈی فاؤنڈیشن ہو، ان سب کی خدمت کو بھی قبول فرما لے. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
उमर शरीफ की नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क लिफ्टन ब्लॉक 2 में अदा कर दी गई है। मौलाना बशीर फारूकी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और अब उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। कब्र भी तैयार कर ली गई है, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर बाद उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आखिरी दीदार को पहुँचे हैं। करोड़ों चेहरों पर हंसी बिखेरने वाला आज करोड़ों चेहरों पर आंसू जो है वो दे गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं आखिरी दीदार करने के लिए। इससे पहले हमने गुलशन के जो उनके घर के मनाजिर दिखाए थे, वहाँ पर भी ताज़ियत के लिए लोग पहुँचे थे। उमर शरीफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने बैरून मुल्क पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और आज सिर्फ पाकिस्तानी फ़नकार नहीं, हमने देखा कि बॉलीवुड अदाकार और दूसरे काफ़ी लोगों ने भी उनकी तारीफ़ की और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी इजहार ताज़ियत किया गया उनकी फैमिली से। हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैजुल्लाह, बड़े फ़नकार का बड़ा जनाजा हमने नाज़रीन को दिखाया है, अब यहाँ से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, बड़ा जनाजा हुआ है। मरहूम उमर शरीफ का नमाज जनाजा अब से कुछ देर कबल उमर शरीफ पार्क में ही अदा किया गया। उनके नाम से मंसूब इस पार्क में बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हुए। सियासतदान भी थे, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी थे, सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे भी थे, सियासी जमातों के भी लोग थे, मजहबी जमातों के भी लोग थे, समाजी शख्सियात भी थी, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार भी इस नमाज जनाजा में शामिल थे, आम लोग भी थे। ये तमाम वो लोग थे जो उमर शरीफ से मोहब्बत करते थे, उनके चाहने वाले थे और वो लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। हम सुबह से ही यहाँ पर इस नमाज जनाजे की कवरेज के हवाले से मौजूद थे, तो लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ पर आज कराची में मौसम भी खासा गर्म है, हब्स है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद यहाँ पर नमाज जनाजे की अदायगी के लिए मौजूद रही। ये पार्क तकरीबन इस नमाज जनाजे की अदायगी के दौरान भर गया था। पार्क से बाहर भी लोग नमाज जनाजा अदा करने मौजूद थे। अब से कुछ देर कबल नमाज जनाजा अदा की गई। मौलाना बशीर फारूकी की इब्तिदा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक थे, सूबाई वजीर सईद गनी भी मौजूद थे, PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रऊफ सिद्दीकी, ये तमाम लोग मौजूद थे। नमाज जनाजे के बाद मौलाना बशीर फारूकी ने दुआ कराई है और दुआ के बाद अब इस मैयत को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त भी लोगों का एक जम्मे गफीर मौजूद है। जिस एम्बुलेंस में उमर शरीफ मरहूम की मैयत को रखा गया है उसके साथ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ मैयत जब आ रही थी तो तब भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। 12 ऐलान किए गए इंतजामिया की जानिब से कि मैयत को रास्ता दिया जाए ताकि वो यहाँ पहुँच सके। उमर शरीफ के साहबजादे ने भी लोगों से सदा की कि वो उमर शरीफ की मैयत को यहाँ पहुँचने में मदद दें, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी जिसकी वजह से नमाज जनाजा की अदायगी में कदर ताख़ीर हुई और अब उमर शरीफ सफ़र आखिरत पर रवाना हो चुके हैं। जो उनका आखिरी सफ़र था उमर शरीफ पार्क जो उनके नाम से मंसूब था, वहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद अब उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार ले जाया जा रहा है जिसके अहाते में उनकी तदफीन होगी। उनकी वसीयत और ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाए, तो वहाँ पर उनकी कब्र की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी और अब अगले मरहले में यहाँ से मैयत को एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ ले जाया जा रहा है। लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि ये एम्बुलेंस अभी भी उमर शरीफ पार्क में ही मौजूद है और लोगों की बड़ी तादाद इसके साथ है। अब यहाँ से इस मैयत को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार ले जाया जाएगा और फिर वहाँ पर तदफीन होगी। उनके अहल खाना भी वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ उनके साहबजादे जवाद उमर भी इस नमाज जनाजे में शरीक थे। दीगर उनके फैमिली के लोग, ख़ानदान के लोग, उनके चाहने वाले मौजूद थे और अब इस वक्त हम देख सकते हैं हमारे सामने ये मनाजिर हैं कि उमर शरीफ की मैयत जिस एम्बुलेंस में रखी है वो इस पार्क से आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ रवा दवा है। यहाँ पर मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीम लोग मौजूद हैं, रफ़ाई तंजीमों के लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के साथ यहाँ का मुकम्मल इंतज़ाम संभाला। यहाँ आने वाले बुजुर्गों और माजूर शहरियों के लिए व्हील चेयर्स भी रखी गई थी, मुख्तस की गई थी कि वो उसमें बैठकर यहाँ नमाज जनाजे में शरीक हो सकें। तो अब ये यहाँ पर नमाज जनाजे की अदायगी हो चुकी है और उमर शरीफ की मैयत को एम्बुलेंस के ज़रिए इस उमर शरीफ पार्क से अब ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में लोगों के रश की वजह से एम्बुलेंस की रफ्तार बहुत ज़्यादा
سلو ہے اور اب اس میت کو یہاں عمر شریف پارک سے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی طرف لے جایا جائے گا، جس کے احاطے میں عمر شریف کی تدفین کی جائے گی، جہاں ان کے لیے قبر تیار کی جا چکی ہے اور ان کی خواہش بھی تھی، وصیت بھی تھی کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ تو یہاں پر اس وقت آہور سسکیوں میں عمر شریف کا آخری سفر ہو رہا ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، درود شریف کی صدائیں ہیں اور درود شریف اور کلمے کی صداؤں میں عمر شریف مرحوم کو آہور سسکیوں کے ساتھ ان کے آخری سفر، جو ان کی آخری منزل ہے عبداللہ شاہ غازی کا مزار جس کے احاطے میں ان کی تدفین ہونا ہے، اس کے لیے انہیں روانہ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت بھی اس ایمبولینس کے ساتھ موجود ہے، وہ عمر شریف کو آخری سفر پر بھیجتے ہوئے پیدل ان کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ گاڑیوں کی بھی ایک بڑی قطاریں ہیں جو اس جنازہ گاہ کے باہر موجود ہیں اور یہ سب لوگ مل کر، پیدل بھی لوگ چل رہے ہیں، گاڑیوں پر بھی ہیں، موٹر سائیکل سوار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے۔ ٹھیک ہے، فیض اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 3 بجے کا وقت تھا نماز جنازہ ادا کرنے کا، یقیناً یہاں پر ان کے مداح اور چاہنے والے موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہے، جس کی وجہ سے تاخیر بھی ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ان کو عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا فیض اللہ۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر، وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، کن امور پر بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ دیکھیے، اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس اور دیگر معاملات پر بھی وزیراعظم کو بریف کیا ہے اور ساتھ ہی چونکہ ایک اہم معاملہ نئے DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ہے، تو اس معاملے پر بھی یقیناً مشاورت ہوئی ہوگی۔ یہ اہم ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی ہے، جس میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور اور ملکی سیکیورٹی اور سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی یہ ملاقات ختم ہو چکی ہے۔ جی، آپ آگاہ کریں عبدالقادر۔ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم ملاقات وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، جس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے عبدالقادر۔ ویلکم بیک۔ اور آپ کو بتائیں کہ کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت کو عبداللہ شاہ غازی مزار کے پاس پہنچا دیا گیا ہے، ان کے احاطے میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مولانا بشیر فاروقی نے نماز جنازہ پڑھائی اور عمر شریف پارک لیفٹن بلاک 2 میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں ان کو اب پہنچا دیا گیا ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رافع، بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں لیجنڈری اداکار مرحوم عمر شریف کا جو جسد خاکی ہے وہ اس وقت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں داخل ہو چکا ہے اور میت کو مزار کے پچھلے دروازے سے جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات ہیں، جو پولیس کمانڈوز ہیں وہ الرٹ ہیں اور جہاں پہ قبر موجود ہے عمر شریف کی، وہاں کا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ صرف ان کے اہل خانہ اور جو قریبی عزیز ہیں وہی اندر داخل ہو سکیں گے۔ اس وقت نماز جو جسد خاکی ہے اس کے ساتھ ان کے مداحوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو وہیں پہ روکا جا سکے اور جو عمر شریف کے قریبی اور جو اہل خانہ ہے وہی قبرستان کے اندر داخل ہو سکیں۔ عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں شیخ لیاقت کمپاؤنڈ ہے، جہاں پہ ان کی قبر کو تیار کیا گیا ہے اور ان کی وصیت تھی کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں، مزار کے احاطے میں جو ہے وہ مدفون کیا ہے، جس کے بعد اب ان کی قبر تیار کی گئی ہے اور ان کے بیٹے جواد شریف نے قبر کا تعین کیا گیا تھا۔ تمام تر انتظامات یہاں پر مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس وقت مزار کے جو پچھلا گیٹ ہے وہاں سے عمر شریف مرحوم کی میت جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں ان کی میت کو ان کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں پر ٹھیک ہے جی، کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہنچا دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر پہلے نماز جنازہ پڑھائی گئی عمر شریف پارک، جو کہ ان کے نام سے منسوب تھا۔ 9 سال پہلے اس کا افتتاح کیا گیا تھا اور آج اسی پارک میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے۔ مولانا بشیر فاروقی نے نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو اب عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہنچا دیا گیا ہے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।